الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. واو عبارت کا آغاز واو سے ہو رہا ہے. واو تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے. کیا معنی دی واو کے؟ اور شب و روز لیل و نہار ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں. اور عباد کا کلمہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ عبد سے ہے. عبد کی جمع عباد ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بندہ اور غلام. عبد کے معنی بندہ غلام، عباد بندے اور غلام. وعباد الرحمن، رحمان کا کلمہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے الرحمن پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں. آج پھر ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پہ الرحمن کا کلمہ الف لام جمع رحمان سے مل کر بنا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر کلمے کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موسیقی ہوتی ہے. تمام دنیا کی زبانوں میں موسیقی کی ایک نوٹ سے اٹھا کر دوسری پر لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر غنائیت میں فرق آتا ہے، موسیقیت میں فرق آتا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر اگر ایک موسیقی کی نوٹ سے اٹھا کر دوسری پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں غنائیت اور موسیقیت میں فرق آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے فعل کیا، فعلا. اسی وزن پہ آپ دیکھیں رحیمہ، اس نے رحم کیا، سمع، اس نے سنا، حاسبہ، اس نے حساب کیا، اس نے محاسبہ کیا، اس نے سمجھا. رحیمہ، اس نے رحم کیا. اب دیکھیے اسی وزن کے اوپر فاعلا سے اگر اس کو اٹھا کر ہم فاعلن کر دیں تو یہ بن جائے گا فاعلن، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ فعل کرنے والا. اب راہمہ کو اٹھا کر ہم اگلی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، راہمن، فاعلن، راہمن، وہی وزن ہے نا. تو آٹومیٹیکلی جہاں موسیقی میں تبدیلی آئی وہاں معنی میں بھی تبدیلی آئی، بدلائے راہمن، رحم کرنے والا. اب دیکھیے فاعلن کو اگر مفعولن کے وزن پہ لے جائیں، مفعولن، مرحومن، مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر رحم کیا جائے، اور اسی وزن پہ لے کے گئے مرحومن، جس کے اوپر رحم کیا جائے. الرحمن، یہ کلمہ رحمان اسی طرح ایک وزن ہے فعلان اور فعلان. فعلان کے وزن پر آنے والے تمام کلمات اس کے اندر خاص معنی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فعلان کا کلمہ دیکھیے بورڈ پہ، اس کا ہم وزن کلمہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں طوفان، طغیان، طوفان، طغیان. یہ طوفان اور طغیان کیا ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتے؟ غضبان، فیضان. دیکھیے یہ کلمہ طوفان کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے. ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے. اگر ہوا اپنی عام رفتار سے ہٹ کر بہت زیادہ تیز چلے اور ساتھ اکیلی ہوا نہ چلے، رستے کے تمام رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی چلی جائے، درختوں کو گرا دے، بورڈز گرا دے، تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا. جو حدوں سے نکل کر آئے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آئے ہوا، اس ہوا کو ہم طوفان کہتے ہیں. طغیان، ندی نالے کے اندر اگر پانی آ جائے تو پانی بہتا ہو تو ہم کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے.
پانی بہت تیز بہے تو ہم کہتے ہیں پانی بہت تیز بہ رہا ہے، اسے طوفان اور طغیان نہیں کہتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پانی وہ جو اتنی قوت کے ساتھ بہے، اتنے جوش کے ساتھ بہے، اتنے ولولے کے ساتھ آئے کہ اچھل اچھل کر آئے، اور وہ جو اس کے کنارے ہیں کناروں سے اچھل کے باہر آ جائے، اپنی حدوں کو توڑ دے، آگے جو بند باندھے ہوئے ہیں ان بندوں کو بھی توڑ دے، تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ ایک اور کلمہ لیجئے فعلان کے وزن پہ، یہ ہم نے فعلان کے وزن پہ پڑھا۔ اب ایک کلمہ فعلان، فا کے اوپر زبر ہے، فعلان کے فا کے اوپر پیش تھی۔ غضبان، فیضان، وہی وزن ہے نا جی۔ رحمان، غضبان، غضب اردو کا کلمہ ہے۔ کسی سے ناراضگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص ناراض ہے۔ ناراضگی زیادہ ہو جائے، اس کا اظہار وہ غصے کے ساتھ کرے تو ہم کہتے ہیں غصے میں۔ لیکن غصہ زیادہ ہو جائے، اس میں جوش قوت اور ولولہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضب میں ہے، لیکن غضبان نہیں کہتے۔ لیکن جب وہ مار پیٹ پر اتر آئے، گالم گلوچ پر اتر آئے، شرافت کی ساری حدود کو توڑ دے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ دیکھیے فیضان، کوئی آدمی کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے فائدہ اٹھایا، اور اگر وہ فائدہ اٹھانے والا وہ فائدہ صبح بھی اٹھائے اور شام بھی اٹھائے، اور دینے والا تھکے ہی نہ، وہ ہر کس و ناقص کو دیتا جائے، جو آئے اس کو عطا کرے، اس کا فیض صبح بھی جاری شام بھی جاری، ہر حال میں جاری، ہر ایک کے لیے جاری ہو، تو ہم کہتے ہیں فلاں کا فیضان جاری ہے۔ فیضان، جوش قوت ولولے سے آنا۔ اب ان چاروں کلمات کے اندر ذرا قدر مشترک نکال کے دیکھیے۔ قدر مشترک ہے جوش قوت اور ولولہ، حد سے نکل کر آنا، اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا، یہ اس کے اندر قدر مشترک تھی۔ یہ قدر مشترک جتنے کلمات بھی فعلان یا فولان کے وزن پر آئیں گے ان کے اندر پائی جائے گی۔ اب دیکھیے فعلان کے وزن پر آنے والا کلمہ رحمان، جب اس وزن پہ آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کر آتا ہے، اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ الرحمن، ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آئے۔ ہاں ایک بات اور بھی یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ فعلان اور فعلان کے وزن پہ آنے والے کلمات کے اندر ایک ڈفرنس ہوتا ہے۔ وہ ڈفرنس یہ ہے کہ جتنے کلمات پیش کے ساتھ آتے ہیں فعلان، یہ مادی ہوتے ہیں۔ طوفان مادی ہے، طغیان مادی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کلمہ یہ فیضان، غضبان، یہ مادی نہیں ہے، یہ غیر مادی ہے۔ اسی طرح رحمان، یہ ایک جذبہ ہے، مادی چیز نہیں ہے۔ جتنے کلمات فعلان کے وزن پہ آئیں گے وہ سارے کے سارے غیر مادی ہوں گے، جذبات کی بات ہوگی، احساسات کی بات ہوگی، انفعال کی بات ہوگی۔ عباد کا کلمہ آپ نے پڑھا، عباد کے معنی بندے، عباد کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، ساتھ ہے الرحمن، رحمان کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ جب کرنا ہے تو دیکھنا پہلے کے ساتھ اگر الف لام نہیں لگا ہوا یعنی وہ اسم نکرہ ہے، اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو اس کا وہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اگر پہلا اسم نکرہ ہو، دوسرا اسم معرفہ ہو، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو دیکھیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، و عباد الرحمن، اور اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کے بندوں کی تعریف کی جا رہی۔ عباد الرحمن الذین، الذین جو سب اشخاص، الذین یہ الذی کی جمع ہے، الذی جو ایک شخص، الذین جو سب اشخاص، اور الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی ہم نے جی؟ اللتی، بالکل ٹھیک، اور اللتی کی جمع کیا پڑھی تھی؟ اللائی، اللائی جو سب مؤنث، اور الذین جو سب اشخاص۔ اب تعریف کی جا رہی ہے ان سب بندوں کی جو اللہ کے
بندے ہیں، وہ جو اللہ کے غلام جنہیں اللہ نے خود اپنا بندہ مانا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون. یمشون اس کلمے کو بورڈ پہ دیکھیے، یہ کیسے بنا ہے؟ یا مشا پلس وانون سے. وانون کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک، جمع کی علامت. اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. واو الف، واو نون، یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہیں. اور کلمے کے شروع میں جو یا لگ گیا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک، مضارع کی علامت ہے. یا، تا، الف اور نون یہ تو مضارع کی علامتیں ہوتی ہیں. مضارع سے مراد زمانہ حال یا زمانہ مستقبل. اگر یا، تا، الف اور نون کسی کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ زمانہ حال میں کریں گے یا زمانہ مستقبل میں، جو سیاق و سباق کہہ دے. ہاں، سین اس سے پہلے لگ جائے تو مستقبل قریب، اور سوفا لگ جائے تو مستقبل بعید، اور یا، تا، الف نون نہ لگا ہو تو وہ ماضی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے. مشا، یہ کلمہ دیکھیے، مشا ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں کلمہ بدمعاش. بدمعاش کا کلمہ جدید ہے. بد کا مطلب تو برا، اور معاش کا مطلب کمانا. بری معاش والا، بری کمائی والا. آج سے کچھ دیر پہلے یہ کلمہ عین کے ساتھ بدمعاش نہیں تھا، بلکہ یہ بدمعاش تھا. بد کا مطلب بری اور معاش کا مطلب چلنا. برے چال چلن والے کو بدمعاش کہتے تھے. تو مشا کا مطلب ہوتا چلا. مشا کا کیا معنی ہے جی؟ چلا. بدمعاش، برے چال والا. مشا کے شروع میں یہ لگ جائے تو بن گیا یمشی، وہ چلتا ہے یا چلے گا. اور اگر یا نہ لگی ہو تو مشا یہ ماضی ہے، وہ چلا. یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، پلس واو نون ساتھ کر دیجئے. واو نون ساتھ کر دیں گے تو کیا معنی بن جائیں گے جی؟ یمشون وہ سب چلتے ہیں یا چلیں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ چلتے ہیں علی الارض. علی کا مطلب پر. علی کے معنی کیا جی؟ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ. علی الاعلان کہہ دو کہ یہ استعمال اردو میں ہوتا ہے. علی حاصل قیاس یہ اردو ہی میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. علی کے معنی پر. علی حاصل قیاس، اس پر قیاس کرتے ہو. علی پر، اوپر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. علی الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، جسے اردو میں آپ ارض کہتے ہیں. شروع میں الف لام لگا ہے. ارض، اس زمین پر، اس دھرتی پر. کتنی زمینیں اللہ نے بنائی ہیں ہمیں نہیں پتا. ابھی تو کچھ گلیکسیز ڈسکور ہوئی ہیں اور کچھ گلیکسیز ابھی ڈسکور ہی نہیں ہوئی. کہاں کہاں یہ زمین ہے اللہ عالم. اس زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کے اوپر وہ جب چلتے ہیں. اب وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ہولے ہولے چلتے ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر پرسکون چلتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، پوری عزت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو حیا کے ساتھ چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، واو کے معنی جی اور ہماری زبان کا کلمہ. اور اذا، یہ کلمہ اذا جب بھی آئے گا یہ مضارع سے پہلے، ماضی سے پہلے آئے گا. اور ماضی سے پہلے آ جائے اذا تو اس کا ترجمہ ہم مضارع میں کرتے ہیں، یعنی زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں. فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو ترجمہ کس میں کریں گے؟ فعل ماضی آئے تو ترجمہ تو ماضی میں ہونا چاہیے نا. لیکن اذا آ جائے گا تو اس کا ترجمہ آٹومیٹیکلی ہم مضارع میں کر دیں گے، زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں. اور زمانہ حال اور مستقبل کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاق و سباق کیا چاہتا ہے.
جو سیاق و سباق کہے گا اس کے مطابق کر دیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، یہ کلمہ دیکھیے، خاطبہ پلس ہم سے مل کر بنا ہے۔ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یہ تو آپ پڑھ چکے۔ ہو اس ایک مذکر کے لیے آتا ہے، ہا اس ایک مؤنث کے لیے، ہم ہما ان دو مذکر یا دو مؤنث کے لیے، ہم ان سب مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہننا ان سب مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اور اب یہ کلمہ خاطبہ یہ ماضی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں خطاب کرنا، گفتگو کرنا۔ اس نے خطاب کیا، اس نے گفتگو کی، اس نے بات کی۔ خاطبہ ماضی ہے یا مضارع جی؟ آپ دیکھیے، خاطبہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے، کیونکہ یا تا الف اور نون پہلے نہیں لگا ہوا۔ خاطبہ خطاب کیا، گفتگو کی، ہم ان سے۔ وَإِذَا خاطبہ اور اذا لگ گیا ہے۔ اب خاطبہ جو ماضی ہے یہ ہم نے پڑھا مضارع میں بدل جائے گا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں، جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، الجاہلون، الف لام اور معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ واو نون آخر پہ کس لیے آیا جی؟ جمع کی علامت کے طور پہ۔ باقی کلمہ اردو کیا رہ گیا؟ جاہل۔ جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، جاہل سے مراد جہالت بازی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، اپنی بات پہ اڑ جانے والا، حقائق سے دوری اختیار کرنے والا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، جب ان سے خطاب کرتے ہیں، الجاہلون جاہل لوگ، قالو یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا، قالا جمع واو الف۔ قالا ماضی ہے مضارع، یا تا الف نون نہیں لگا ہوا تو لازمی ہے کہ وہ ماضی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں یہ میرا قول ہے، یہ میری بات ہے، ماضی ہے۔ قالا اس نے کہا، اور واو الف جمع کی علامت ہو گئی، ان سب نے کہا۔ یہ کہا ماضی ہے، لیکن جملے کا آغاز تو اذا سے ہو رہا ہے، تو اس ماضی کو پھر مضارع میں بدل دیں گے۔ مضارع میں جب لے کر آئیں گے تو کہتے ہیں یا کہیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں، جاہل جب ان سے گفتگو کرتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلاما، سلامتی کی بات۔ سلامہ کہتے ہیں سلامتی کی بات کو، اور سلام کہتے ہیں سلام کرنے کو۔ اور یہ کلمہ سلامہ آپ نے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال کیا ہوگا، یہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، تینوں سات سلامہ۔ کیا مطلب؟ عزت سے کہتے ہیں مغروں لے۔ جب کوئی بندہ اڑ جائے، نہ سمجھے، تو پھر بھی اگر یہ کہنا ہو کہ اگر میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا تو سلام کہہ دیتے ہیں، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو گویا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور یاد رہے کہ یہ جب بات ختم بھی کرنی ہے تو بات سلامتی کی بات کے ساتھ کرنی ہے، اسلام والی بات کے ساتھ کرنی ہے۔ اس طرح ناراض ہو کے لڑ کے نہیں جانا، بلکہ سلام کر کے جانا ہے، ایک دوسرے کو دعا دے کر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ کو آئیں، جب جاہل ان سے گفتگو کریں، جب جاہل ان سے اڑنے لگ جائیں، قالوا سلاما، تو وہ سلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب میں پوری عبارت لے کر آیا ہوں، بورڈ پہ ذرا دیکھیے کیا معنی ہے اس کے، خود ترجمہ کیجئے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جی بالکل ٹھیک۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں، سلامتی کی بات انہیں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سارے کلمات، وعباد الرحمن، واو بھی ہماری زبان کا کلمہ، عباد اور عبد بھی ہماری زبان کا کلمہ، رحمان بھی ہماری زبان کا کلمہ، الذین یہ آیا ہے جو 1.5 میں سے ہے، یمشون مشا،
یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. بد معاش سے ہم نے لیا. الا پر ہماری زبان کا کلمہ. ارض اردو میں کہتے ہیں اے ارض و سما کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک. عرض بھی ہماری زبان کا کلمہ. ہونن ہولے ہولے. اور یاد رہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہولے کے اندر نرمی کے معنی ہے، سستی کے معنی نہیں ہے، آہستگی کے معنی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب خطاب کرتے ہیں، یہ کلمہ وہ یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. خاطبہ خطاب کرنا بھی ہماری زبان کا کلمہ. اور اذا جو ہے یہ 1.5 میں سے ہے. خطاب ہماری زبان کا کلمہ، جاہل بھی ہماری زبان کا کلمہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، قالوا کے اندر قال اور قول بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. سلام بھی ہماری زبان میں استعمال کرتے ہیں. خدا لگتی دیکھیے کتنے کلمات ہیں جو صرف ہماری زبان کے. کیا سچ نہیں کہا میرے اللہ نے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ لوگوں قرآن حکیم تو آسان ہے، ہم نے حجاب خود اپنا ڈال رکھا ہے، پردے خود ڈال رکھے ہیں، اس سے دوریاں خود اختیار کر رکھی ہیں. مختلف اور مشکل طریقوں سے پڑھنے کے نظام نے بھی اس کے اندر کچھ پردے حائل کر دیے ہیں، ورنہ یہ اپنے معنی کھول کر بتانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. جتنا آپ تقوی کی روش کو اپناتے جائیں گے یہ معنی کھول کھول کے بتاتا رہے گا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. پہلی آیہ کریمہ میں جس رب کی توحید کا تذکرہ کیا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں اس توحید کو مان لو گے تو تمہارے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی. تم اپنے آپ کو تو جانتے ہی ہو. آؤ اس رب کا مانو، اسے یاد کرو، اس کے شکر گزار ہو جاؤ. اگر شکر گزار ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر کچھ چینجز آنی شروع ہو جائیں گی. ویسے تو اللہ کے سارے ہی بندے ہیں، زمین آسمان سے لے کر چاند تاروں سے لے کر سورج ہوا سے لے کر یہ سارے کے سارے چرند پرند بھی اور درخت بھی، یہ سارے اللہ کے بندگی کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے جنہیں اپنا بندہ قرار دیا ہے، تکوینی اعتبار سے سب بندے، حتیٰ کہ جو بغاوت کرتا ہے انسان وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے. تکوینی اعتبار سے تو اللہ ہی کا بندہ ہے. لیکن جسے اللہ اپنا پیار سے بندہ کہتا ہے، اپنا یعنی پیار کا انداز دیکھیے. کوئی مالک کسی کو کہہ دے یہ میرا خاص ہے، یہ میرا اپنا ہے. یہاں پہ اللہ پیار کے ساتھ ان بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے اپنے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. آغاز تو کیا، پہلی جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ نرم چال چلتے ہیں. تو پہلا طریقہ جو بتایا ہے، پہلی پہچان جو بتائی ہے وہ چال بتائی ہے. یہ چال صرف ایک رفتار کا نام نہیں ہے. چال سیرت کی غمازی کرتی ہے، انسان کا انر سیلف کیسا ہے اس کا اعلان کرتی. اس کی مثال میں یوں دوں، جب املی کا نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں املی، املی کا نام آتے ہی منہ میں پانی آ گیا. کیوں؟ املی کے متعلق ہمارے ذہن میں یہ فکر پہلے سے موجود ہے کہ یہ کھٹی ہوتی ہے، اور کھٹا جب منہ کو لگتا ہے، زبان کو لگتا ہے، تو سائیڈوں سے، رخسار کے اندر والی سائیڈ سے سلائیوا نکلتا ہے، ایک پانی نکلتا ہے. یہ پانی اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ کوئی کھٹی چیز لگ گئی ہے. میٹھی چیز لگنے سے یا کڑوی چیز لگنے سے یہ نہیں نکلتا. یہ پانی جو نکلتا ہے، جو زبان کے اگلے حصے تک آ جاتا ہے، یہ کھٹا ہونے کی بنیاد پہ لگتا ہے. اچھا دیکھیے، کھٹا تو ابھی لگا نہیں، ہم نے صرف نام لیا ہے
تو کھٹاس محسوس ہونے لگ گئی اور پانی باقاعدہ آ گیا. اور اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں آپ نے آنکھ کے اندر دل کی کوئی تکلیف کو محسوس کیا, دل کے اندر وہ فکر پیدا ہوئی جو دکھ والی تھی, آنکھ کے اندر ایک پانی آ گیا اور وہ پانی برسنے لگ گیا, جس کو آپ نے آنسو کہہ دی. یہ پانی کیوں آیا ہے؟ جہاں کوئی سوچ ہوتی ہے, کوئی فکر ہوتی ہے, یہ پہلے موجود ہوتی ہے, پھر پانی آتا ہے. اسلام کی سوچ اپنا لینے پر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں, کچھ پانی نکلتے ہیں. جس طرح یہ پانی نکلتا ہے اور اس کے رزلٹ, املی کا نام لیا, پانی نکلا, اس کے کچھ رزلٹ ہوتے ہیں. یہ پانی جو نکلتا ہے صرف یہیں سے نہیں, مختلف جگہوں سے مختلف سیکریشنز ہوتی. کہیں معدے کے اندر سے نکلتا ہے, کہیں چھوٹی آنت کے اندر سے نکلتا ہے, کوئی مالٹیز کو مالٹوس بنا رہا ہوتا ہے. یہ مختلف نکلتا ہے. اس سے خوراک کے مختلف طریقوں پر اور مختلف مرتبوں پہ جا کے اس کے ہضم کا نظام بناتے ہیں, اس کے نتائج نکلتے. تو گویا جب یہ فکر ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ انسان کے اندر سیکریشنز ہوتی ہیں. یہ سیکریشنز انسان کی باڈی کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پیدا کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جب بھی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی انگلیاں تو بالکل ٹھیک ہوتی, بڑے ہوتے ہوتے یہاں کچھ ابھار پیدا ہو جاتے, موٹا پن پیدا ہو جاتا ہے, کبھی کچھ سیکریشنز نکلتی ہیں جو اسے بھدا بنا دیتی ہیں, اور کبھی یہ بالکل ٹھیک رہتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جس طرح کی عادات ڈیولپ ہوتی ہیں, یہ عادات اس کا نتیجہ ہوتی ہیں جو اندر سوچ پہلے پیدا ہوئی. سوچ کے پیدا ہونے سے اس کے اندر سیکریشنز نکلی اور انہوں نے جسم کے اندر کچھ اثرات مرتب کر دیے. یہ موٹی ہو گئی, کہیں سے یہاں سے موٹا ہو گیا ہے. یہ مختلف چیزیں انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی. دیکھنے والی خالی آنکھ بغیر جانے پہچان جاتی ہے کہ یہ آدمی کس کماش کا ہے, اس کا معاملہ کیسا ہے. اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گلی اور محلے کے اندر کوئی آدمی چل رہا ہو تو اس چلنے والے کو آپ دیکھیں, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گلی کے اندر چلتے ہیں تو سر کو باقاعدہ جھکا کے چلتے ہیں, لیکن وہ چلتے ہوئے کبھی گلی کی نکڑ پر پہنچتے ہیں تو ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھتے. دیکھے ہوں گے یقیناً آپ نے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس گلی کی نکڑ پر پہنچے, اگلی پر, اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اسی طرح کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بھی سر کو یوں ہی جھکا کر چلتے ہیں. یہ جھکا کر چلنے والا سر یہ کبھی 10ویں قدم پہ جا کے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھتا ہے. وہ کبھی دائیں دیکھے گا, کبھی بائیں دیکھے گا, پھر چلے گا. یہ جو پہلا آدمی میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا سازشی انسان ہے. یہ سازش کرتا ہے اور اس کی سازش عموماً کامیاب ہو جاتی ہے, لیکن یہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. اس کو کسی پہ اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے اور عموماً لوگ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہ جو دوسرا میں نے بتایا ہے کہ وہ آدمی جو کہ 10ویں قدم پہ آتا ہے, اس کے اندر ساتھ اشتعال بھی پایا جاتا ہے, یہ مشتعل بھی ہو جاتا ہے اور عموماً اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوتا اپنے اشتعال کی وجہ سے. غصے میں آتا ہے اور اپنے ہی پلاننگ کو خراب کر لیتا ہے. یہ بھی وہی صفت کا انسان, سازشی انسان ہے, لیکن ساتھ اشتعال پسند ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے دائیں بائیں بھی جھولتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری زبان میں ایک محاورہ بن گیا ہے, ہم چوڑے بازار سوڑے, اس طرح چوڑے ہو کر چلتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گردن بھی جھکا کر چلتے ہیں اور اپنے کندھوں کو اوپر تھوڑا سا اٹھایا ہوتا ہے. یہ جو دائیں بائیں جھول کر چلتا ہے یہ اپنی طاقت کے زوم میں
اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو ڈھا دینا چاہتا ہے، یہ غرور اور تکبر کا مارا ہوا انسان، جسم اتنا بھاری نہ بھی ہو تب بھی وہ دائیں بائیں جھول کر چلتا ہے، بازوؤں کو پھیلا کر چلتا ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ یہ اس کے اندر کی سیکریشنز نے اس کی عادت ڈیولپ کر دی۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جس کا میں نے بتایا کہ وہ اپنے کندھوں کو بھی اٹھا کر چلتے ہیں، سر کو بھی جھکا کر چلتے ہیں، اور پاؤں کے اندر جب چل رہے ہوتے ہیں تو زمین کے اندر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ آواز آتی چلنے کی، بڑے دبو قسم کے لوگ ہوتے، ہر قوت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ کھڑے ہونے کا فن سے واقف کار ہی نہیں ہوتے، عزت اور وقار ان کے پاس ہی نہیں ہوتا، بس جس نے جو کہا طاقت کی بنیاد پر کہا تو فوراً مان گئے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے۔ کسی کا آپ نے دیکھا ہوگا جوتی کے نیچے سے دائیں سے گھس جاتا ہے، کسی کا بائیں سے گھستا ہے، کسی کا صرف انگوٹھے کے نیچے سے گھستا ہے اور کسی کا انگلیوں کے نیچے سے گھستا ہے۔ یہ ساری کچھ سیکریشنز ہیں جو اندر سے نکلتی ہیں اور انسان کے چلنے کے انداز میں فرق پیدا کر دیتی۔ اور ایک چال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ میرے ماں باپ آپ قربان، امام قرطبی نے اور شمائل ترمذی نے ان کے چلنے کا جو انداز لکھا ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے جو بتایا ہے کہ میرے آقا کس طرح چلتے تھے، آپ اس طرح چلتے جس طرح کوئی بلندی سے ڈھلوان پہ چل رہا ہوتا۔ جو کوئی بلندی سے ڈھلوان پہ چلتا ہے وہ آہستہ چلتا ہے یا قدرے تیز ہوتا ہے؟ اس میں قدرے تیزی آ جاتی ہے۔ اور جب وہ کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، ڈھلوان پہ چل رہا ہوتا ہے، تو جہاں چاہے قدم رکھ دیتا ہے یا سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے؟ یہ چال بڑی احتیاط والی چال ہوتی ہے، قدرے تیزی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ پاؤں بڑی سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، کیونکہ ڈھلوان ہے، گر جانے کا خطرہ ہے، اس کے اندر احتیاط بڑی ہوتی ہے، اور سوچ سمجھ کے وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور جب قدم اٹھاتے ہیں تو پاؤں کو اچھی طرح جما لیتے ہیں، جب تک وہ پاؤں کو اچھی طرح جما نہ لے اگلا قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور پاؤں کو جمائے بغیر اگلا قدم اٹھا لیا جائے تو ڈھلوان سے انسان نیچے گر پڑتا ہے۔ گویا پاؤں کے اندر ثبات آ جاتا ہے، استقامت آ جاتی ہے، اور پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتے ہیں۔ ایسی چال امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے شیروں کی چال ہوتی ہے، جن کے اندر اقدام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر فیصلے کی قوت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر احتیاط کے سارے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھنا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر پوری ثابت قدمی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو استحکام بخش دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی چال ایسی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ گویا یہ چلنے کا انداز فطرت کے اندر کی باتوں کی غمازی کرتا ہے۔ کسی کو میں نے بتایا نا کہ وہ دائیں بائیں جھول رہا ہے، اور کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ اپنی دولت اور مرتبے کے زوم میں مبتلا ہے۔ اس کی سیکریشنز نے اسے مجبور کر رکھا ہے، وہ گاڑی میں بھی بیٹھے تو اپنے آپ کو اکڑا کے بیٹھتا ہے، اور جو جھولنے والا ہے یہ طاقت کے نشے کا عادی ہے۔ اور آپ نے ان کو بڑھاپے میں بھی دیکھا ہوگا، اسمبلیوں کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اگر کبھی محسوس کریں اس وقت فرعونوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بوڑھا بھی تیزی کے ساتھ اگلے پنجوں کے بل پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کا انداز ہوتا ہے، اور یہ ایڑیاں مار مار کر یوں چلتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دھرتی کا سینہ پھاڑ ڈالا ہو۔ یہ طاقت کا زوم انہیں یہ مجبور کرتا ہے کہ اس طرح وہ کرے۔ یہی بات ہے کہ شاید حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلا کر،
نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا اور نہ دھرتی کا سینہ پھاڑ سکتا ہے، تو کس بھرتے پہ تو اکڑتا ہے؟ ہاں لوگو، اگر تمہارے اندر وہ کل جو میں نے توحید کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس اللہ کی توحید اندر داخل ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ کی باتوں کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، تو پھر اندر کی سیکریشنز آپ کے چلنے کے انداز کے اندر ایک نمایاں تبدیلی کر دے گی، اور جو جعلی طور پر ویسا چلنا چاہے گا تو آپ فوراً پہچان دیں گے کہ یہ بندہ اس وقت بناوٹ کر رہا ہے، یہ بندہ اس وقت ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس کے اخلاص کے بارے میں فوراً پتہ چل جائے گا آپ کو۔ وہ بسا اوقات اپنے مریدوں کے ساتھ چل رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس لیے چلتا ہے، اور بڑے وقار کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ جعلی وقار ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جب رب نے حکم دیا کہ اگر غیر محرم تمہیں نظر آ جائیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو، تو نگاہوں کو جھکانا تھا کہ بے حیاؤں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا تھا؟ وہ بے حیاؤں کی طرح نہیں چل سکتے۔ اللہ کے بندے بننے والے جب اللہ کی بات کو مان جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ہی نہیں، چلنے کے انداز میں بھی حیا ہوتی ہے۔ ان کے جب اللہ کی قوت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر طاقت کا مالک وہ ہے، تو اپنی طاقت کو وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، چلنے میں ان کی عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس اللہ کا ماننے والا ہوں، جس اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ کہتا ہے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، میں بڑی قوت والا ہوں، تو وہ کسی سے دبتا نہیں، وہ دبو نہیں بنتا، وہ سٹینڈ لینے والا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر پورا وقار آ جاتا ہے، چلنے کے انداز میں دیکھنے والی آنکھ بتاتی ہے کس وقار کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ چلنے والا نہ تو پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس جتنی عنایتیں ہیں میرے رب کریم کی عنایتیں ہیں۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں میں سے نہیں ہوتا، وہ گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں ہوتا، وہ زندگی کے سارے لمحے شیروں کی طرح گزارتا ہے، گیدڑ کی طرح اسے 100 سالہ زندگی پسند نہیں ہوتی۔ اس کے طبیعت اور مزاج کے اندر تبدیلیاں جو آتی ہیں، یہی تبدیلیاں، یہی سیکریشنز اس کے چلنے کے انداز میں فرق لے آتی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ نرم چال چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہمارے ہاں تو آپ کو میں نے کچھ چالوں کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ خود بھی چاہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی چال کو اڈاپٹ کر سکوں، تو لوگوں جب تک اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اڈاپٹ نہیں کرتے تم اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندے نہیں بنو گے تو تمہاری یہ چال ہو بھی نہیں سکتی، اور یہ خود بخود ہو جائے گی جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ چالیں بدل جاتی۔ ایک انسان جب کسی سوسائٹی میں رہتا ہے اس کے چلنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی عمدہ سوسائٹی میں رہ رہا ہے، بھلے لوگوں میں رہ رہا ہے، اس کی فکر اچھی ہو گئی ہے، سوچ سمجھ کی صلاحیت اچھی ہو گئی ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر آپ برے لوگوں میں بھیج دیں، اگر ان سے وہ متاثر نہیں ہوا تو اس کے چلنے کے انداز ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ ان سے متاثر ہو جائے گا تو اندر کی سیکریشنز بدل جائیں گی، سوچ اور فکر نئی سیکریشنز دے گی، جس کی وجہ سے اس کے چلنے کا انداز بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ وہ بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب چاہیں کہ میرا انداز بھی محمد رسول اللہ جیسا ہو جائے تو اس کو اتباع ایسے ہی اپنے اللہ کی کرنی پڑے گی، محمد رسول اللہ کی کرنی پڑے گی، ان کی باتوں کو اندر سے یقین کر لینا ہوگا، تبھی بندہ بنے گا نا، کیونکہ اس کی حیثیت تو غلام کی ہے۔ پوری غلامی دکھائے تو اللہ اندر وہ نظام بنا دیں گے، جس طرح رسول اللہ چلتے تھے اس کو چلنے کا وہ انداز بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ چال دکھا دے، وہ چال سمجھا دے، وہ چال ہمیں اڈاپٹ کروا دے، اندر وہ سیکریشنز اتار دے، وہ فکر اتار دے جو میرے رسول اللہ نے دی ہے، وہ میرے پیارے رسول نے دی ہے، وہ میرے پیارے اللہ نے دی ہے۔ اگر وہ اندر آ گئی تو چلنے کا انداز وہ نصیب ہو جائے گا جو صحابہ کا تھا، جو رسول اللہ کا تھا، جو اس آیا کے مصداق تھا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اور اگلا جملہ بھی
ذرا غور کیجیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو انہیں سلام کہتے ہیں. جاہل سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے مراد کوئی ان پڑھ نہیں ہے, اس سے مراد کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہے چاہے پی ایچ ڈی کی 50 ڈگریاں اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوں اور حقائق کو ماننے سے انکار کرتا ہو, وہ جاہل ہے. جو جہالت بازی کرتا ہے وہ جو تعصب کی بنیاد پر اڑ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے. کبھی اس کو تعصب اپنی طاقت کا ہوتا ہے, کبھی اپنے مرتبے کا ہوتا ہے, کبھی اپنے سٹیٹس کا ہوتا ہے, کبھی حسن کا ہوتا ہے, اور کبھی کس طرح کا اور کبھی کس طرح کا. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ, جس طرح چلنے کے انداز کے اندر فرق آ جاتا ہے. اللہ کا بندہ انسان نہ رہے تو سوچ کے انداز میں بھی فرق آ جاتا ہے. جس طرح چلنے کے انداز میں کبھی وہ اکڑتا ہے, اور حسن کا اگر اس کو کبھی ناز ہو جائے تو لڑکیوں کو دیکھا ہوگا اپنے چلنے کے انداز میں کس طرح اٹکیلیاں کرتی پھرتی. یہ انداز بدل جاتا ہے جب اللہ کا بندی بن جاتی ہے. جب اللہ کی بندی بنے گی تو وہ بدل جائے گا. اور اسی طرح گفتگو کا بھی انداز. یہ بات تو آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی. خود ممکن ہے اپنے آپ کو اگر ملاحظہ کرنے کی کبھی عادت ہو, کبھی اپنا محاسبہ کرنے کی بھی عادت ہو, تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ عادت تو میرے اندر پائی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی سے میں گفتگو کرتا ہوں اور اگلا مجھے کوئی دلیل بھی دیتا ہے تو میں اڑ جاتا ہوں, نہیں نہیں میری بات ٹھیک ہے, میری مانو, میں کہتا ہوں. یہ میں کہتا ہوں تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک غلام یوں گفتگو کرے. اور یہ تو جب اندر سیکریشنز غلط ہو جاتی ہیں تو اتنا باغی انسان ہو جاتا ہے. گفتگو کا انداز صرف اپنے جیسے انسانوں کے مقابلے پہ نہیں بولتا, وہ تو اللہ کے مقابلے پہ بھی بولتا ہے, وہ رسول کے مقابلے پہ بھی بولتا ہے. وہ اللہ کہہ دیں کہ سود کا کاروبار حرام ہے تو کہتا کیوں, میں نہیں مانتا. وہ کہ داڑھی رکھ لو, کہتا کیوں, میں نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا. یہ سیکریشن اندر ہوتی ہیں تو کبھی ذات کا غرور آ جاتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جو کوئی ذات کے غرور والا انسان, کبھی علم کے غرور والا انسان, اپنے مرتبے اور سٹیٹس کے غرور والا انسان کبھی کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئے اور بات نہ مانے تو اے اللہ کے بندے اس سے الجھتے ہی نہیں ہیں. اسے جواب میں یہ نہیں کہتے کہ تجھے کیا پتا, میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہوا ہے. نہیں, یہ نہیں کہتے. اسے علم کا بھی غرور نہیں ہوتا. اسے سلامتی کی بات کہتے ہیں, اچھا بھیا میں نہیں سمجھا سکا, آپ تو بہت سمجھدار ہیں, لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھا سکتا. میری نالائکی دیکھیے کہ میں آج آپ کو یہ بات نہیں بتا سکا. کسی دن پھر اور بات کر لیں گے, ممکن ہے اللہ مجھے توفیق دے دے تو کوئی اچھی بات میرے منہ سے نکل جائے, لیکن آج نہیں میں سمجھا سکا, یہ میری کمزوری ہے. اب خدا لگتی کہیے کہ اگر آپ نے اپنی غلطی کہہ دی کہ میری کمزوری, آپ نے اپنی بات کو غلط نہیں کہا, آپ اپنی بات پر قائم ہیں, لیکن آپ نے اپنی ذات کو اندر سے نفی کیا ہے, تو اگلا آپ کے متعلق اچھی بات سننے کے لیے ابھی متمنی رہے گا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تمہیں کیا پتا, مجھے سارا پتا ہے, اگر یہ بات آپ نے کی تو اگلا کہے گا اللہ کرے یہ کبھی دوبارہ مجھ سے گفتگو بھی نہ کرے, تو دعوت کا رستہ رک جائے گا. مومن ایسا نہیں ہوتا. ہماری مساجد کے اندر یہ لڑائی کیوں ہے؟ سورہ فاتحہ کے آخر میں نے جو فرقہ واروں کے بارے میں گفتگو کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ فرقہ واریت والا اس بات پہ کیوں اڑ جاتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. ایک کہتا رفع یدین کرنی چاہیے, دوسرا کہتا رفع یدین نہیں کرنی چاہیے. دونوں اپنی بات پہ اڑ کیوں گئے ہیں؟ مومنوں کو تو یہ بات سمجھائی تھی کہ اڑنا نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, فساد نہیں کرنا. وہاں تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, مانا کہ تمہاری بات 100% صحیح اور جو سامنے ہے وہ 100% غلط. مان لیا اس بات کو, لیکن مومن کی شان تو یہ وقالوا سلاما, وہ سلامتی کی بات کہتا ہے. آپ اسے کہیں تو جاہل آدمی ہے, تجھے تو کچھ پتا نہیں, تجھ سے بات کرنا تو میری توہین ہے. اس طرح کے جملے کیا کوئی انسان کہے تو اگلے کے دل کے اندر کیا آپ کے متعلق محبت کے جذبات رہ جائیں گے؟
تو نے یہ کام کیا تو کافر ہے، تو نے یہ کام کیا تو مشرک ہے، اور تو نے یہ بات کہی لہذا تو گستاخ رسول ہے۔ کسی کو مشرک کہہ دیتے ہو، کسی کو گستاخ رسول کہہ دیتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کب اللہ کے رسول نے کہا تھا تم ایسی بات کرنا؟ اللہ نے تو یہ سمجھایا تھا کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو، کہیں جواب میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہہ دے، اور تم تو سمجھتے ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس قابل ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہو تعصب کی بنیاد پر، یہ 19واں 20واں گریڈ 21واں 22واں مل جائے، کوئی CNC بن جائے، کوئی پریزیڈنٹ کوئی منسٹر بن جائے، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو کتابیں 4 پڑھ لے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگلے سب بے وقوف ہیں۔ لوگوں، یہ رستہ اسلام کا بتایا ہوا نہیں۔ مومنوں کو تو کہا ہے کہ اگر تم نے دعوت کے میدان میں بھی کھڑے ہونا ہے تو دعوت کے میدان میں گفتگو کرتے ہوئے حکمت کا بھی خیال رکھنا اور موعظہ حسنہ بھی، اڑنا نہیں ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر اس آیہ کریمہ کے اوپر اگر ہم صرف اس کی طرف رجوع کر لیں، ایک اس آیہ کریمہ کی طرف، اندر کے علم کا غرور ختم ہو جائے، ذات کا غرور ختم ہو جائے، خاندان کے رسم رواج کا غرور ختم ہو جائے، تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جاتی۔ ہمارے گھروں میں کیوں آگ لگی؟ خاوند ایک بات کہتا ہے، بیوی اس کے مقابلے پہ کہتی ہے، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم اب لڑکا لڑکی نہیں، ہم تو ماں اور باپ ہے، یہ بچے ہیں، اگر طلاق ہو گئی تو یہ بچے بن باپ بن ماں کے رہ جائیں گے، بڑے ہو کر بچی کا رشتہ کیسے آئے گا؟ لوگ کہیں گے اس کی تو ماں کو بھی طلاق ہو۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اندر کے غرور اور تکبر میں، اگر کسی وقت کسی نے سخت بات کہی ہے تو سلامتی کی بات کہو، اچھی بات کہو۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے تو یہاں صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کے بغیر کیا آپ سلامتی کی بات جہالت کے مقابلے پہ کہہ سکیں گے؟ گویا صبر کی قوت ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر آ جائے، اور بندوں کے اندر جب یہ صبر کی قوت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اندر کے غرور اور تکبر کو جب وہ دبا لیتے ہیں تو پھر سلامتی کی بات منہ سے نکلتی۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کا جملہ ہو گیا ہے، آج تو غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ جملہ بھول گئے، اب تو کہتے تجھے کیا پتا۔ کبھی کوئی لغو بات ہو جائے، بےہودہ کوئی بات کہہ دے، اس کے منہ کو نہیں لگتے، منہ اعراض بدل جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ لغو بات کوئی سنتے ہیں، آردو تو اس سے اعراض برتے ہیں، عنہ اس سے، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور انہیں کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا نبتغی الجاہلین، ہم تو جاہلوں کے منہ کو نہیں آتے۔ وہ ایک دفعہ حبشہ سے کچھ لوگوں کو بادشاہ نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ میں دیکھو کہ وہ جو محمد آئے ہیں، جن کے یہ لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، وہ کیسے ہیں۔ تحقیق کے لیے وہاں سے کچھ لوگ آئے تو ابو جہل نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے بھیجا ہے محمد سے بات کرتے ہوئے احتیاط برتنا، بڑا جادوگر ہے، باتوں میں دل کو مو لیتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے ان سے بات کرنا۔ وہ لوگ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرآن حکیم کی آیات پڑھی، پھر ان سے کچھ گفتگو کی اور وہ ایمان لے آئے۔ اور جب واپس جانے لگے تو ابو جہل خوشی سے کہ انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا۔ ابھی یہ سوچ کر انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، تم وہاں سے آئے تھے، کیا کر کے جا رہے ہو؟ محمد سے کیسی باتیں ہوئی ہیں، کیا کہا ہے تم نے، کیا اندازہ لگایا ہے وہ کیسا شخص ہے؟ تو ان کے خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا یہ پیغمبر ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے کہ تمہارا بیڑا غرق، تمہاری قوم نے بھیجا تھا حالات کو معلوم کرنے، تم پر بھی جادو چل گیا۔ اور اسے سمجھانے کے لیے دلیلیں دینے لگے،
جو باطل پہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے اس موقع پہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اذا سمعوا اللغو، جو باطل دلیلیں دینے لگے تو قرآن نے بھی اسے لغو کہا، اعرضوا عنہ، تو اس سے انہوں نے اعراض برتا اور کہا کہ بھائیو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہم تو جاہلوں کے منہ نہیں آتے۔ آپ اپنی اس جہالت کی بنیاد پر کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور ایک یتیم پر ایمان لے آؤں، یہ جہالت بازی ہے، یہ حقائق نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ اڑ گئے ہیں کہ میں پڑھا لکھا انسان اور وہ ان پڑھ ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ان پڑھ ایمان کیسے لے آئے؟ یہ جہالت بازی ہے۔ ہم آپ کے منہ کو نہیں آتے، کوئی دلیل نہیں دیتے، ہم نے جو سمجھا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ یہ انداز ہے مومنوں کا۔ ہم تو اپنے دوستوں کے اندر یہ انداز نہیں اپنا سکے، ہم تو اپنے شاگردوں کے اندر یہ انداز نہیں اپنا سکے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ انداز نہیں اپنا سکے۔ باپ بولتا تو کہتا میں نے کہا ہے، ماں کہتی تو میں نے کہا ہے، اور بچہ اور بچی بھی یہ کہتے میں نے کہا ہے۔ اور اسی لیے روز ہم پڑھتے ہیں یہ ذات کے غرور میں ڈوبے ہوئے انسان جب بچی کو ماں ڈانٹ دیتی ہے، بچے کو اس کا باپ یا ماں ڈانٹ دیتی ہے، اگلے دن اخبار میں آتا ہے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ کیا آپ روز نہیں پڑھتے؟ یہ صبر کا مادہ اندر ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ سلامتی ہی کی بات کہتے ہیں، گالی نہیں آگے سے دے دیتے۔ ہمارا جتنا بڑا عالم ہوتا ہے ذرا اس کے سے اختلاف کر لو کہتا ہے یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو منافق ہو گیا، یہ تو گستاخ رسول ہو گیا، یہ تو مشرک ہو گیا۔ گالیاں منہ سے نکلتی ہیں، حالانکہ مومن کو گالی دینا فسق محمد رسول اللہ نے بتایا، اور ان سے لڑنا کفر ہے۔ کیا ہم نے صورتحال اپنی کر لی ہے؟ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنا سچا بندہ بنا لے۔ وہ نشانیاں جو بتائی ہیں کہ چلیں تو ہولے ہولے، نرم چال، استقامت والی چال، سوچ سمجھ کے چال، پاؤں رکھیں تو سوچ کر رکھیں، اگلا قدم اٹھائیں تو سوچ کر اٹھانے والے ہوں، اور اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں، اس کے اندر قدر تیزی ہو، اقدام کرنے کا حوصلہ ہو، اور جب گفتگو کریں تو سیدھی کھری بات کہیں، قولوا قولا سدیدا، اور اگلا اگر اس پہ اڑ جائے نہ مانے تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، فتنہ فساد کوئی نہیں، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ، ہم اس پہ چلیں گے تم اس پہ چلو گے، کوئی کٹ حجتیاں نہیں، کوئی لڑنا نہیں، کوئی مساجد کے اندر توڑ پھوڑ نہیں، کوئی اس کے اندر فساد نہیں۔ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں سچا مومن کر دے، اپنا بندہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔